السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت، یعنی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ پیارے بھائیو، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، یعنی مجھے فجر اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بحوالہ بخاری فرماتے ہیں اس سے مراد ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہے۔ نمبر 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ دن پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے، سوائے اس شخص کی جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکلے اور کسی چیز کو واپس لے کر نہ آئے۔ پیارے بھائیو، نمبر 3، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحمید اور تحلیل کیا کرو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ نمبر 4، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام عشرہ میں سخت ترین محنت سے عمل صالح فرماتے تھے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق اس عمل صالح کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان دنوں میں حج کا اجتماع منعقد ہوتا ہے اور حج اسلام کے اراکین میں شامل ہے۔ مستحب اعمال اس عشرہ میں، نمبر 1، کثرت سے نوافل ادا کرنا، نمازوں میں مکمل پابندی کرنا، کثرت سجود سے قرب الہی کا حاصل کرنا۔ نمبر 2، نفل روزے کا اہتمام کرے کیونکہ اعمال صالحہ میں روزے شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ یوم عاشور، محرم اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ نمبر 3، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ان ایام کا ایک معروف فعل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے مطابق سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازاروں میں جاتے تھے، خود بھی تکبیرات کہتے اور لوگ بھی تکبیر بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے تو اہل مسجد اس کو سن کر جواباً تکبیریں کہتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نمازوں کے بعد گھر میں آتے جاتے پیدل چلتی ہوئی تکبیریں کہتے تھے۔ افسوس، صد افسوس کہ ان ایام میں یہ عظیم سنت ختم ہو گئی ہے۔ تکبیر ان الفاظ سے کہی جاتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 4، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 5، قربانی کا دن مسلمانوں کی عظیم الشان قربانی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کی نشاندہی کرتا ہے۔ تمام علماء کے مطابق سال کا افضل ترین دن قربانی کا دن ہے۔ سنن ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کا دن افضل ترین دن ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔